सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। मकान नंबर 112 के बाहर खड़े वहाँ पे कुछ अजीबो गरीब कुछ खौफनाक हादसात और वाक़यात पेश हो रहे हैं। वो छोटी उम्र थी, मेरी ये बहन बेटी इसके रूप में थी, लड़की दिखी थी मुझे, छोटी थी, 16-15 साल की उम्र थी, उसकी लंबे लंबे बाल थे। ये जला भी थी कपड़े। जीने का मजा तो सुबह में है। आज मुझे ख्वाब में एक बाबा नजर आया। अल्लाह खैर करे। ज़ेबा, तू क्यों परेशान है? आप कौन है और मैं कहाँ हूँ? बाबा ने मुझे कहा कि आज आपको तरक्की मिलेगी। तू परेशान ना हो बच्चा, तेरे सब्र की घड़ी अब खत्म हो चुकी है। निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है, नियतें नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है, नियतें भी जो खाने लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उस ज़ात पे बात करूं आज, बल्कि काफ़ी दिन से जब से हमने ये शो प्लान किया मैं बहुत खुश थी। आज मैंने मेकअप भी किया, आज मैं घर से ज्वेलरी लाई जबकि मैं बहुत कम पहनती हूँ। मैंने गरारा पहना, चूड़ियाँ पहनी कलरफुल, कि आज खुदा पे शो करने जा रहे हैं, खुदा के नाम पे शो करने जा रहे हैं, उस ज़ात पे शो करने जा रहे हैं। और मैंने सोचा था कि आज आपको मैं बताऊंगी कि मेरा खुदा से रिश्ता क्या है, लेकिन मैं समझती हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, हम सब ने खुदा को कहीं भुला दिया है, भूल गए हम खुदा को, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। मैंने इतने सारे शोज़ किए, लेकिन हाँ, अच्छे काम के लिए करती हूँ, नेक नीयती से बहुत दफ़ा शोज़ किए हैं, कभी रेटिंग्स के लिए शोज़ किए हैं, कभी हंगामा किया है कि लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, और कहीं किसी की खिदमत के लिए शोज़ किए हैं। ठीक है यार, कोई देखे या ना देखे, हमारी टीम, हम कहते हैं हम खुश हैं, हमारा दिल मुतमईन, पर कभी खुदा के लिए शो नहीं किया। ये मैं कह रही हूँ, वाकई नहीं किया। और आज हम अपने रब के लिए शो करने जा रहे हैं, अपने खुदा के लिए शो करने जा रहे हैं। उसकी सिफ़ात आज हम लोग जो हैं उस पे बात करेंगे। क्या खूबियाँ हैं रब की, ये सारी चारों तरफ आप नाम देख रहे हैं, 99 नेम्स खुदा के, जो खुदा की सिफ़ात है, खुदा की खूबियाँ हैं, जो इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में हमें मिलती हैं, लेकिन हम देखकर अनदेखा कर देते हैं। हम अपने रब पे सोचते नहीं, उसकी सिफ़ात पे सोचते नहीं, उसके लिए हम कोई काम ही नहीं करते। हम भूल चुके हैं उसे, लेकिन वो हमें नहीं भूला, वो हमें कभी नहीं भूला। वो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। हम जब खुश होते हैं तो अपने रब को याद करते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो रब को याद करते हैं, लेकिन वो हर हाल में हमें याद रखता है, हमें कभी नहीं भूलता। शायद हमें भी अपने रब को कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बताऊंगी, और मुझे कभी कभी डर भी लगता है कि वो बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ऑन स्क्रीन, या इतने बड़े उलमा जब सामने बैठे हूँ मैं तब भी डरती हूँ, लेकिन मैं अपने रब से उसको भूल भी जाती हूँ। जब बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ तो उसको याद भी करती हूँ, जब बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ तो मुझे वो ज़रूर याद आता है, और उससे लड़ती भी बहुत हूँ। लेकिन कभी कभार अगर मुझे कोई बहुत दुख मिले तो मैं 5-5, 6-6 दिन बात भी नहीं करती, चलो मुझे बात ही नहीं करनी, मैं नाराज़ हूँ, इस तरह लाड भी करती हूँ। अब वो लाड करना सही है नहीं है, जब आपका दिल भर आए तो आपको खुदा का क्या नाम है, कौन सा नाम है, कौन सी सिफत है जिसका विर्द करना चाहिए। आज मैं अपने यहाँ पे हमारे स्कॉलर बैठे हैं, उनसे बात करूँगी और आपको ये कहूँगी कि उस रब को, उस रहमान को, उस रहीम को कभी ना भूलें। वो रहम करने वाला है, वो रहमान है। आइए एक छोटा सा पैकेज बनाया। हमारी औकात नहीं है कि हम अपने रब पे बात कर सकें, हमारे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं कहाँ से लफ्ज़ ढूँढूँ, लेकिन कोशिश करेंगे कि सादा लफ्ज़ों में जितनी बेहतर बात हो सके, जितनी सच्ची बात हो सके आज करेंगे। आइए एक छोटा सा पैकेज बनाया है, वो दिखाते हैं। किसे कहते हैं? सोचना चाहो तो सोच ना सको, उसे कहते हैं आहद। देखना चाहो तो देख ना पाओ, उसे कहते हैं आहद। तसव्वुर में लाना चाहो उसे ला ना सको, उसे कहते हैं आहद। उसके बारे में अपने ख्यालात की सवारियां भगा भगा कर थका दो, और वो तुम्हारे ख्यालात की पकड़ में ना आ सके, उसे कहते हैं आहद। जिसे समझना चाहो पर तुम्हारी समझ से बालातर हो जाए, उसे कहते हैं आहद। जिस जैसा हो ही ना कोई, उसे कहते हैं आहद। जिसकी मिसाल ढूंढना चाहो तो पा न सको, उसे कहते हैं
अहद। जिस जैसा दिखना चाहो पर दिख न सको उसे कहते हैं अहद। जिस जैसा सोचना चाहो पर सोच न सको उसे कहते हैं अहद। जिस जैसे का तसव्वुर करना चाहो पर तसव्वुर न कर सको उसे कहते हैं अहद। जो अल्फाज के जमा में समा न सके, जो ख्यालात की दुनिया में आ न सके, जो ज़मीनो मका में समा न सके, जो कौनो मका में आ न सके, जो इतना दूर हो के नज़र व ख्याल से भी आगे और इतना दूर होने के बाद भी इतना करीब हो कि शायरक से भी ज़्यादा करीब हो जाए, वो अहद होता है। कुल हुवल्लाहु अहद। कैसी इज्जत है, कैसी हिकमत है। ज़मीन और आसमां का अकेला बादशाह, जिंदगी और मौत का मालिक, हर चीज पर कादिर। मेरा रब भूल से भी पाक है, गफलत से भी पाक है। एक जर्रे के बराबर कोई शय तेरे रब की आंखों से छुपी हुई नहीं है। ये है मेरा रब। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने ये छोटी सी हमारी कोशिश देखी और अब इन 99 सिफ़ात पे बात करने के लिए यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़े लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास है मोहम्मद इकबाल लक्ष्मणी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मेरे भाई आप? ठीक हैं। और हमारे साथ हैं हुमायूं महबूब, एस्ट्रोलॉजर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हुमायूं भाई? ठीक है। आप अक्सर बताते हैं कि इस नाम का विर्द करें तो ये होगा, सुकून मिलेगा, तो इसलिए आज हम इन्हीं नाम पे बात करेंगे और ये नाम हमें कहाँ से मिलते हैं। बल्कि थोड़ी सी मैं और इसमें इजाफा कर दूं कि मैं जो भी एस्ट्रोलॉजीज़ की रेमेडीज़ हैं वो अस्माए इलाहिया और कुरान पाक की सूरतों से देता हूँ, इस्लामिक वे में। बिल्कुल, मैंने आपका शो देखा था तो उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था। हमारे साथ हैं अल्लामा नूर रहमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे भाई आप? ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास मोहम्मद कसीम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कसीम, अच्छा मैंने पहली दफ़ा नाम सुना, मुझे लगा कि मैं गलत नाम पढ़ रही हूँ, तो कसीम ही है ना? कसीम रहीम, कैसे हैं आप? ठीक है। आप मुझे बताएं आप क्या करते हैं? आप चावलों पे खुदा के नाम लिखते हैं, है ना? चावल इस वक्त कुछ नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, ये हम लोग गए थे टीम के साथ, मरी गए थे, वहाँ पे मैंने देखा था, मैं बड़ी हैरान हुई थी कि वो चावलों पे नाम लिख के दे रहे थे। आप प्लीज़ आपको बता दूँ, वो चीज़ जो आपने देखी है उसमें इसमें बहुत फ़र्क है। ठीक है। वो होता है इंक से, पॉइंटर से नाम लिख दिए जाते हैं। ये मैं 96 से मैंने स्टार्ट लिया था और मेरा काम जो है इस वक्त गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिहाज से भी अनबीटेबल है। मैंने वर्ल्ड में मैं पहला शख्स हूँ जिसने वाटर कलर मीडियम से, नेकेड आई से, चावल का दाना तो बहुत बड़ा है, मेरे मास्टरपीस जो है वो दाढ़ी का बाल है। दाढ़ी के बाल पे कलमा तैयबा की कंप्लीट खत आती है, सुभान अल्लाह, जो दुनिया की सबसे बारीक कैलीग्राफी कहलाती है। क्या बात है। अच्छा मेरे भाई, आपसे मज़ीद हम यकीनन बात करेंगे और मैं चाहूँगी कि इस वक्त अगर आप यहाँ पे लाइव चावलों पे खुदा के नाम लिखें, हमारे कॉलर्स जो हमें कॉल करें वो भी, उनको जो खुदा का कोई एक नाम जो बहुत पसंद हो, जो अभी हम सुने कि किस नाम का ज़्यादा विर्द करना चाहिए, हर वक्त अपने साथ रखना चाहिए, हम वो भी आपसे लिखवा सकते हैं। तो नाज़रीन आप कॉल कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। अब मैं आपसे बिल्कुल मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं, असल में ये जो मेरा पर्पस है लिखने का, वो मैंने पहले बताया था टीम को कि ये मेरी बाकायदा अपनी स्पॉटलाइट्स हैं, अपना स्टूडियो है और ये यहाँ पे इस वक्त मुश्किल होगा, ये बाज़ दफ़ा एक रात लग जाती है इसमें लिखने, क्योंकि वाटर कलर से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो लोग अभी कॉल करेंगे, हमें अपना नाम एड्रेस देंगे तो हम उनको भेज देंगे बाद में कुछ दिन बाद। बहुत शुक्रिया। और एक खातून हमारे साथ हैं जो है रानी माँ। रानी माँ को यकीनन आप जानते होंगे, कुछ दिन पहले उनका शो चला था और रानी माँ, मुझे इतनी कॉल्स आई और लोग आपका पूछ रहे थे रानी माँ कैसी हैं, रानी माँ ठीक है, तो आप ठीक हैं, खुश हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे अंदाज़ा है। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊंचा बोल सकती हैं? जी बेटा, इतना थायराइड की वजह से बहुत खराब है। सही, ठीक है, हम आपसे मज़ीद बात करेंगे। और आपके बेटे की तबीयत कैसी है?
ٹھیک ہے. ابھی بھی آپ کام پہ جا رہی ہیں؟ نہیں اب نہیں جانتے؟ سے آپ سے میں ملی ہوں نا اور پھر فلمیں ختم ہوئی ہیں، اس کے بعد میں گھر میں ہوں. بہت مجھے تکلیف ہے بیٹا. آپ ہمیشہ خوش رکھے، آپ کو خدا صحت دے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا اب آپ کی طرف آتے ہیں. پہلے تو سب سے پہلا جو میرا کوشچن یہ تھا کہ یہ جو 99 نیمز ہیں اللہ کے، وہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں؟ حدیث سے، قرآن سے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ 99 جو نیمز ہیں وہ خدا کے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. بڑا خوبصورت آپ نے یہ پروگرام سجایا، اور نعت کے دوران جو آپ پہ ایک رقت کا اثر تھا وہ بھی قابل دید تھا. اللہ کرے کہ اس طرح اللہ کے ناموں کی برکت سے ہر بیٹا، والد، ماں باپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے جلووں میں اسی طرح کھو جائیں. جب اس کی یاد آئے تو پھر اسی طرح توجہ کے ساتھ یاد کی جائے کہ جسم کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو جائے. اللہ کے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اللہ یہ تو میرے پروردگار کا ذاتی نام ہے. اب اس نام کا اطلاق مخلوق پر نہیں ہوتا. کسی کو ہم اللہ کہہ کے نہیں پکاریں گے. اللہ ہمارا خدا ہے، وہی معبود برحق ہے. اسی کو جب ہم کہیں گے اللہ، تو اللہ واجب ذات وجود، ہر عیب نقص سے پاک ہے. یہ اسی کا ترجمہ ہے. باقی جتنے نام ہیں وہ صفاتی ہیں. تو تمام نام قرآن مقدس سے ملے ہیں. قرآن پاک کے اندر یہ نام موجود ہیں. کچھ تو حروف مقطعات کے حوالے سے ہیں، سورتوں کے اندر موجود ہیں، شروعات میں موجود ہیں. مگر اللہ کی پہچان، میں اس سے آگے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. اللہ کی پہچان جو ہے وہ ہمیں قرآن سے نہیں، وہ صاحب قرآن سے ملی ہے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملی ہے. پھر حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا ہے. وہ جو آپ ایک بات شروع میں کر رہی تھی نا کہ وہ 2-2 4-4 دن میں کسی سے بات نہیں کرتی، وہ جب بندہ اپنے آپ کو پہچانتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے. اب پہچان ہی تو مشکل ہے کہ اگر پہچانا جائے کہ میں کیا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ تو وہی ذات ہے. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا بالنطفۃ الامشاج. ہم تو ایک نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، ایک پانی سے پیدا ہوئے ہیں. سب کچھ وہی ذات ہے. وہ لفظ کن سے کہہ کے ساری کائنات کو بنا لیتا ہے. تو اللہ کا نام جو ہے وہ ذاتی نام، جس کو اسم ذات کہتے ہیں صوفیہ، سلوک والے، اللہ والے. کیونکہ مولانا نور احمد صاحب ایک سجادہ نشیبی ہے، تو یہ پیر صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں، تو یقیناً یہ بہتر بتائیں گے آپ کو. تو ذات، وہ جو اسم ذات ہے وہ اللہ ہے. اور بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسم اعظم جو ہے وہ بھی صرف اللہ کے نام میں سے اللہ ہی ہے. تو اس کی برکتیں آگے چل کے بیان ہوں گی. بہت بڑے عمدہ فضائل کریں گے. ہم بریک پہ جاتے ہیں. بریک کے بعد علامہ نور رحمانی صاحب سے ہم بات کریں گے، لیکن چھوٹے سے بریک کے بعد. اور آج کا شو اللہ کے نام، تو ہمارے ساتھ رہیے. Prophet and his family and companions and those who follow him. ویلکم بیک ناظرین. اور چاروں طرف یہ صفات دیکھ کے، اللہ کا نام دیکھ کے مجھے بہت سکون مل رہا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے. اچھا سر، آپ کی طرف بڑھتے ہیں.
آپ مجھے بتائیے کہ جو یہ سوال میں نے ان سے کیا اس کو آگے آپ کس طرح بڑھائیں گے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، عطا کرنے والا ہے، بے جان میں جان ڈالنے والا ہے اور جانداروں سے جان نکالنے والا ہے۔ وہ ایسا خالق کہ زمین اس کی تخلیق، آسمان اس کی تخلیق، پہاڑ اس کے تخلیق، درخت اس کی تخلیق، درخت کے اندر جو وینسز آ رہی ہیں وہ اس کی تخلیق، پھل اس کی تخلیق۔ ایک کھیت ہے، ایک کھیت میں اتنے سارے درخت ہیں، درختوں میں مختلف پھل ہیں، کھٹا ہے، میٹھا ہے، اس کی تخلیق۔ وہ ایسا رازق کہ زمین میں جو مخلوق ہے اس کو رزق دیتا ہے، جو آسمان میں مخلوق ہے اس کو رزق دیتا ہے۔ میرا پروردگار ایسا رزاق ہے کہ سمندر کی مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ سمندر کے اندر پتھر ہے، پتھر کے اندر کیڑا ہے اور میرا پروردگار اسے بھی رزق دیتا ہے۔ وہ ایسا حی ہے کہ جو زندہ ہے، دوسروں کو زندہ رکھنے والا ہے۔ وہ قیوم ہے، ایسا قائم ہے اپنی ذات میں کہ پوری دنیا اس کی ذات سے قائم ہے۔ وہ ایسا رحمان ہے کہ اس کی رحمت ہر چیز کو اپنے دائرہ رحمت کے اندر لی ہوئی ہے۔ وہ ایسا رحیم ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ دیتی ہے، میاں بیوی میں ایک حد نافرمانی کی بات جا کے علیحدگی ہو جاتی ہے، دوستی، رشتہ داری، ناطے سب ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ ایسا رحیم ہے۔ ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایسا رحیم ہے کہ انسان زندگی بھر گناہ کرتا ہے اور پھر ندامت کے 2 آنسو بہاتا ہے، میرا پروردگار اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ وہ ایسا رحمان ہے، وہ ایسا رحیم ہے، وہ ایسا کریم ہے۔ کریم ایسی کی بات کر رہے تھے محبوب بھائی، کریم ایسا کہ ہم خطا پہ خطا کرتے ہیں مگر پروردگار عطا پہ عطا کرتا ہے۔ ہم خطا پہ خطا کرتے چلے جاتے ہیں مگر وہ عطا پہ عطا کرتے چلا جاتا ہے۔ آپ نے بات کی بہن کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 99 نام تو بہت ہیں، اتنے ہیں کہ ہم اس کو حصار نہیں کر سکتے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام مشکات کے اندر ہے، آقا فرماتے ہیں ان اللہ 99 اسما، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 99 نام، من احصاہا دخل الجنہ، جو ان ناموں کو یاد کر لے گا اللہ اس پر جنت واجب کر دے گا۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، جو ان ناموں کو یاد رکھے گا، ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، دیکھیں ہم چھوٹے لوگ ہیں، ایک بہت بڑا ایک بات ہوگی کہ ہمیں وزیر اعظم یاد کریں، صدر یاد کریں، ہمارا نام لے کے اسپیچ کر دیں کہ جناب آپ فلاں صاحب ہیں، ہمیں خوشی ہوگی، مگر وہ مالک، وہ اتنا کریم، وہ اتنا رحمان، قرآن میں آتا فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم لوگوں میں یاد کرو میں فرشتوں میں یاد کروں گا، تم اکیلے یاد کرو میں نفس میں یاد کروں گا، تم 1 مرتبہ یا اللہ کہو گے میں 10 مرتبہ یا عبدی کہوں گا، تم 1000 مرتبہ کہو گے میں 1,00,000 مرتبہ کہوں گا، تم جو نہیں مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ تو پروردگار اتنا کرم فرماتا، اور جو آج ہمارا یہ پروگرام ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب ان 99 ناموں کو یاد کرتے ہیں، ہر نام کی الگ پروننسیشن ہے، ہر نام کے الگ فوائد ہیں، ہر نام کی الگ فضیلت ہے۔ جب بعد اس طرح حضرت مفتی اقبال نقشبندی صاحب فرمائے تھے اللہ، اب اس کو امام راغب اصفہانی علیہ الرحمٰن نے المفردات کے اندر 2 لفظ اس میں اس کو تقسیم کیا ہے، ایک لا اور ایک لا۔ اللہ عریانی زبان کا لفظ ہے، سریانی زبان کا لفظ، اس کا مطلب ہے حیرت زدہ۔ جب انسان اللہ کی تخلیق کو دیکھتا ہے تو حیرت زدہ ہو جاتا ہے، وہ اس طرح کہ جب زمین پہ نگاہ ڈالتا ہے پانی نہیں ہے، مگر پہاڑ پہ چڑھتا ہے تو پہاڑ کی چوٹی پہ پانی مل جاتا ہے، اس کی تخلیق ریگستان کے اندر جا رہا ہے، کہیں اسے سبزہ نظر نہیں آتا، مگر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا کرشمہ کرتا ہے کہ چاروں طرف درخت ہیں اور درخت کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے، یہ اس انسان حیرت زدہ ہوتا ہے اور ایک لفظ پکارتا اللہ، کیا تخلیق ہے۔ اور پھر لا بھی ایسا ہے کہ جب کوئی، دیکھیں بے سہاروں کا سہارا وہ بنتا ہے، مشکل کشا کا مشکل کشائی وہ بنتا ہے، جب انسان گرتا ہے تو وہ سامان لیتا ہے، ہم تکلیف میں مبتلا ہونے سے ہمیں بچا لیتا ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں صحت ہمیں عطا فرما دیتا ہے، ہم قرضدار ہوتے ہیں نجات عطا وہ فرماتا ہے، تمام مخلوق، اور ہمیں دکھ دیکھ کے آزماتا ہے۔ دیکھیں ایک بات اور بھی کر لیں،
सैयदना अली हैदर करार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब इंसान पर दुख आते हैं तो उसे खुश होना चाहिए। बहुत अहम बात है मौलाए कायनात की। क्यों? कि जब इंसान तकलीफ़ में मुब्तला होता है, जब वो सब्र करता है तो सब्र पे जन्नत, और वो शुक्र करता है तो उस पे जन्नत। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बंदे, देखिए जब हम बीमार होते हैं ना, जब बुखार चढ़ता है, तो आप जानते हैं बुखार के क्या फ़वाइद होते हैं? बुखार के फ़वाइद होते हैं गुनाह, जिस तरह आप एक खुश्क लकड़ी को लें और इस तरह झाड़ें तो पत्ते उससे गिरना शुरू हो जाएंगे। इंसान जब बुखार में या तकलीफ़ में मुब्तला होता है तो अल्लाह उसके गुनाहों को इस तरह झाड़ रहा होता है। तो परेशानी भी हमारी बाइस निजात है। और एक बात याद रखिएगा कि मैं आज तमाम लोगों से कह रहा हूँ, हमारे व्यूअर्स से, कि जब परेशानी आती है, मुश्किल आती है तो आप खुश होना चाहिए। क्यों? एक वाक़या हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का याद आता है। एक शख्स है, तवाफ़ कर रहा है और तवाफ़ करते बेइंतहा रो रहा है और मुआफ़ी तलब कर रहा है, ए परवरदिगार तू मुआफ़ करने वाला है, परवरदिगार मुझे मुआफ़ फरमा दे, ए अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमा दे। और फिर वो काफ़ी अरसे, कई साल तक, इमाम अबू सुफियान सौरी फरमाते हैं, मैं कई साल बाद उसको आया तो देखा कि वो ग़िलाफ़े काबा पकड़ के रो रहा है। फिर मैं कई साल बाद आया तो फिर वो ग़िलाफ़े काबा पकड़ के रो रहा है। जब मैं गया, मेरा दिल चाहा कि मैं इससे बात करूं, उससे पूछे कि तू किस बात की गुनाहों की माफ़ी तलब कर रहा है। इतने मुझे आवाज़ आई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, ए अबू सुफियान सौरी, इससे कह दो कि हमने इसकी तौबा कबूल नहीं की। ये कहते हैं कि ये तो इतने सालों से रो रहा है, मैं कैसे जाऊँ इसके पास? ये तो अल्लाह को रहमान और रहीम मांग के अल्लाह से मांग रहा है, मैं कैसे जाऊँ कि ग़िलाफ़े पकड़ के रो रहा है, इसके पूरे कपड़े आंसू से भीग चुके हैं। मगर अल्लाह का हुक्म में जाते हैं, कहते हैं बंदे, हाथ रखते हैं तो ऐसे पीछे मुड़ के देखता है, पूछता है मन कौन? आप फरमाते हैं अना अबू सुफियान सौरी। वो जो ग़िलाफ़े काबा पकड़ के रो रहा है वो कहता है अल इराक़ी, क्या आप इराक़ के रहने वाले? कहा हाँ। पूछता है क्या बात है? कहा अबू सुफियान सौरी जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं कहते हैं कि अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल नहीं की, मुझे हुक्म दिया है आपको बताया जाए। अबू सुफियान सौरी को ऐसे मुड़ के देखता है, कहा अबू सुफियान सौरी, ये तुम्हें आवाज़ एक मरतबा आई है, मुझे कई साल से आ रही है। मैं भिखारी हूँ, मांगता हूँ, मेरा काम है मांगना, वो अता कर दे, करम नवाजी नहीं करता तो इतना तो है कि मुझे वो रोज़ याद करता है। सुभान अल्लाह। इतना तो है कि मुझे नाम लेके पुकारता है। मैं तो सिर्फ इसलिए खाने काबा पकड़ के बैठा हूँ कि परवरदिगार मेरा नाम लेता रहे, भले से मुझे गुनाहों में रखे। फिर आवाज़ आती है कि अबू सुफियान सौरी, इससे कह दो ना सिर्फ हमने इसकी बख्शिश और मगफिरत कर दी, बल्कि इस वक्त खाने काबा के जो अंदर है ऐलान कर दो कि हमने सबको जन्नत में डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, आज के शुभ के पहले कॉलर कौन है हमारे साथ, देखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अच्छा जी, कौन है? नेहा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नेहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ नेहा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के शो की तारीफ करना चाहती हूँ। मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतना रियल शो नहीं देखा कि जो लोगों की इस कदर हद तक मदद करते हैं और सच्चे तरीके से। वाहिद ये शो है कि जो कि मैं देखती हूँ। और उसके बाद सेकंड चीज़ कि मैं आपकी तारीफ करना चाहती हूँ, आप हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं। मैं इधर जितने भी व्यूअर्स देख रहे होंगे इस टाइम, उन सबको ये कहना चाहती हूँ कि लड़की हो तो सनम जैसी हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दूसरी चीज़ ये कि आज जो आप लोगों ने टॉपिक चूज़ किया है, इसके हवाले से मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी। वो ये कि जब मैं सनम 4 साल की थी ना, तो टीवी पर पीटीवी होम पे एक प्रोग्राम चलता था, उस दौरान अल्लाह ताला के नाम चलते थे, ठीक है। वो मुझे इतना अच्छा लगता था, लेकिन मैं उसको पिक नहीं करना पाती थी। मैं जब पढ़ने गई, अपने सफारा पढ़ने जाती थी, तो मुझे फारिग टाइम मिलता था, मैं रोज़ याद करती थी, ठीक है। अच्छा। वो जब मैंने नाम याद कर लिया, आप यकीन करें कि अगर मैं आज अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार रही हूँ तो सिर्फ इन नामों की वजह से। अच्छा, और ये सारे नाम याद किए थे, 99 नेम्स याद किए थे? अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। एक सेकंड नया, एक सेकंड, आपने कहा था कि जो 99 नेम्स याद कर ले कि उस पे जन्नत वाजिब है। मैंने नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने कहा है कि उस पे जन्नत वाजिब है, मतलब सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह के रसूल ने। मैंने सारे नाम याद कर लिए, ठीक है। और अब मुझे जो भी कोई परेशानी या मुश्किल होती है, मैं हर परेशानी के लिए, देखिए अल्लाह ताला के नाम मौजूद है हर परेशानी के लिए, ठीक है। हम लोग बिला वजह झूठे सच्चे आलमों के पास जाते हैं और अपनी मुश्किलात में आते हैं। वो जो अल्लाह ताला की ज़ात है ना, अगर हमारा सच्चा यकीन और एतकाद उस पर कायम हो ना, तो हम एक एक नाम अल्लाह ताला का इतना कीमती और इतना अफजल है कि अगर हम उसे सच्चे दिल से करें, हमारी हर परेशानी हल हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, मैं खुद गवाऊँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी टेंशनें आई हैं,
ٹھیک ہے. آج میرا یہ معاملہ ہے کہ میں ٹی وی پر آن ایئر یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں, کرنا نہیں چاہتی تھی, لیکن ایک ایسا ٹاپک میرا پسندیدہ ہے. میری زندگی میں میری ڈیورس ہونے والی ہے, ٹھیک ہے. یقین کریں کہ مجھے کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح اپنا پرابلم سالو کروں. کیا میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی ہے جس نے مجھے سکون دیا, مجھے اطمینان دیا کہ جو میں زندگی میں کر رہی ہوں وہ غلط نہیں ہے. آج میرا 2.5 سال کا بیٹا ہے, میرے 2.5 سال کے بیٹے کو بھی 15 نام یاد ہیں اللہ تعالیٰ کے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. نیہا ایک سوال پوچھوں گی اور اس کے بعد باقی بھی کالس لیں گے. تمہارا اللہ تعالیٰ سے رشتہ کیسا ہے؟ بات کرتی ہوں, اللہ تعالیٰ سے بات کرتی ہوں, کبھی بات کی ہے تو کیا بات کی ہے؟ یہ تو ایسا رشتہ ہے کہ آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے ورڈوں میں. آج آپ یہ بات کری, میرا دل کر رہا ہے میں زور زور سے رہوں. بالکل ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے, ہم لوگ اللہ تعالیٰ پہ ہمارا ایمان کمزور ہے. وہ ذات آپ سے دنیا میں سب سے بڑھ کر پیار کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ اس کے آپ میرے مطلب لوگ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کہ خدا کی ذات جو ہے آپ پر مہربان ہے. ہمیں پریشانیاں آتی ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کو کوستے تو ضرور ہیں, لیکن ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے ہم اس کا شکر نہیں ادا کرتے. ایک بار اللہ کے سجدے میں جھک کر تو دیکھیں کہ وہ ہمیں کیا کیا نہیں دیتا. ہم اگر شکر ادا کرنے بیٹھے نا اس کی نعمتوں کا, تو ہم کبھی فخر سے اٹھا کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا ہے, اور ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہم مسلم ہیں. بالکل, بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو ہم زندگی بھر کبھی نا سجدے سے اٹھیں ہی نا, ایک سانس کا بدلہ ہم اسے نہیں دے سکتے. پتہ ہے نیہا, مجھے واقعی آپ نے کہا نا کہ ہم سجدے میں نہیں جاتے, میں سچ کہہ رہی ہوں کہ مجھے ابھی شرمندگی ہو رہی ہے کہ وہ پل پل ہمیں یاد رکھتا ہے, اور ہم صرف دن میں 5 دفعہ اس کے آگے سجدہ نہیں کرتے. اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا, ہم مصروف ہوتے ہیں, ہم اسے یاد نہیں کرتے, بہت دنوں تک یاد نہیں کرتے. جب مشکل آتی ہے تو پھر خدا یاد آتا ہے, جب مشکل ختم ہو جاتی ہے پھر ہم بھول جاتے ہیں. نیہا کال کرنے کا بہت شکریہ, اتنی خوبصورت کالر تھی ہماری. اور نیہا میں چاہوں گی کہ ہمیشہ ہر نماز میں جب بھی ان ناموں کا تم ورد کرو تو مجھے دعا میں ضرور یاد رکھنا. ہمارے ملک میں, ہمارے پاکستان میں اتنے خراب ہیں, اور یہ اللہ کے 99 نیمز ہیں, اور ان کا مطلب کیا ہے, میننگ کیا ہے, یہ میں آپ کو بھیجوں گی. یہ آپ کو تحفہ انشاءاللہ بہت جلد مل جائے گا. سمیرہ ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم سمیرہ. وعلیکم السلام. سنا میں نے سیکنڈ ٹائم آپ کے شو میں کال کی ہے, آپ کے شو کی تعریف کرنی تھی. بہت بہت اچھا شو کرتی ہیں. 14 ماہ ہو گیا میں قصور میں آپ کا شو دیکھتی تھی, لیکن اس وقت میں کراچی میں آئی ہوئی ہوں نا. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. بہت اچھا شو کرتی ہیں آپ. اور اللہ کے نام کی جہاں تک بات ہے, میں جس کالج میں پڑھتی تھی نا, وہاں پہ ہمارے کالج میں اللہ کے نام پڑھائے جاتے تھے. اور جب میں نے فرسٹ ٹائم یعنی کہ 99 نام کچھ آتے تھے, کچھ نہیں آتے تھے, تو بڑے اتنے میری آنکھوں سے آنسو گرے اس وقت. روح تک کام کی کہ 200-250 اسٹوڈنٹ تھا وہاں پہ جو پڑھتے تھے. 250 اسٹوڈنٹ ایک ہی آواز میں پڑھتے تھے, اور اس کے بعد ہم بھی یعنی کہ پڑھنا شروع ہو گئے. پھر تھوڑے دن بعد ہماری نا میڈم چینج ہو گئی نا. جب انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ اللہ کے نام سنے نا, تو ان کے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہو گیا, اور انہوں نے بولا کہ میں نے اپنی لائف کے 55 سال ایسے ہی گزار دیے. اتنا انہیں مزہ آیا, اتنا آیا کہ اللہ کے ناموں میں بہت برکت ہے. اب میں ڈیلی دن میں 3-4 دفعہ پڑھتی ہوں اللہ کے نام. ان کو یاد, سارے نام سارے یاد کرتی ہوں, یاد ہو چکے ہیں. ہاں, تب یعنی کہ 2 سال پڑھے تو بہت اچھے یاد ہو گئے ہیں. اب میری 6 ماہ کی بیٹی, اور میں اس کو روز سناتی ہوں, اور یہی دعا کرتی ہوں یا اللہ میری بیٹی کو ان ناموں کے صدقے نیک بنانا. آمین آمین آمین. آپ کے شو بہت اچھے ہوتا ہے, بہت اچھا, بہت ہی مزے سے, اور میں کوئی شو مس نہیں کرتی. جان بہت شکریہ, ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں. اور آپ کو بھی ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ, چھوٹا سا کیا بہت بڑا تحفہ ہے, اور یہ اللہ کے 99 نیمز آپ کو بھی ملیں گے. جو بھی آج ہمیں کال کریں گے سب کو انشاءاللہ بہت جلد یہ تحفہ ملے گا. میں ابھی سے بتا دیتی ہوں. اور اگر ناظرین آپ لوگ پریشان ہیں کسی بھی بات کو لے کے, کوئی بیماری ہے, کوئی خوفناک خواب آتے ہیں, کوئی بھی تکلیف ہے, کوئی بھی درد ہے, کوئی بھی دکھ ہے, یا پھر کوئی خوشی ہے اور وہ آپ سے وہ بھی برداشت کبھی نہیں ہوتی, آپ کو نظر لگتی ہے, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کس نام کا ورد کریں تو آپ کی وہ مصیبت ٹل جائے گی, وہ ختم ہو جائے گی. ہمایوں بھائی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم ہمایوں بھائی. اچھا ہمایوں بھائی, آپ سے ایک سوال کروں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہے, آپ سب سے یہ سوال ہے, جس کے پاس بھی اس کا جواب ہو تو مجھے ضرور دیجیے گا, کہ کون سا نام ہے جو خود اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے؟ ایسا کوئی ایک نام ہے؟ دیکھیں, رب العزت کا
اصل نام جیسے کہ مولانا صاحب فرما رہے تھے اور انہوں نے بھی بڑا واضح انداز میں اس کی تشریح فرمائی، اللہ کا ذاتی نام تو اللہ ہے اور باقی سارے اس کے صفاتی نام ہیں، لیکن رب العزت کو میں اگر آپ میری بات کریں، یہ میرا اپنے ذاتی سوچ ہے، اللہ تعالیٰ کا جہاں جہاں قرآن کے اندر پوری قرآن پاک کی صورتیں اٹھا لیں، میں ابھی ایک شو میں چینل پہ یہی بات کر رہا تھا کہ میری ذاتی طور پہ اگر آپ میری رائے لیتی ہیں تو مجھے پورا قرآن پاک الف سے لے کے یہ تک قابل احترام، قابل تقدس، سرچشمہ ہدایت، مگر مجھے سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سے میری رغبت بہت ہے۔ اور ایک میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو دن میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، تو آپ نے کہا اس طرح تو میں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شمار محل بناؤں گا، تو اس پہ آپ نے فرمایا یقیناً اللہ بڑا وسیع، کائنات وسیع، یعنی اس کے پاس تو اس کی وسعت کا تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے نا، ہمارا ذہن وہ ادراک ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیز میرے لیے کہنا، اللہ کا نام تو اللہ ہے، باقی تو اس کے سب صفاتی نام ہیں، لیکن ایک چیز آقا سیدنا مولا علی کی میرے دماغ میں گھسی ہوئی، آپ فرماتے کہ جیسا تیرا حسن ظن ہوگا ویسے تجھ کو اللہ دے گا۔ جو آپ اللہ کو دیکھیں، بلکہ آپ دونوں سے ہی میں مخاطب ہوں، کچھ سلوک کی منزلیں اور جو تصوف کی منزلیں وہ تو اپنی جگہ، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی جباریت اور قہاریت بتاتے ہیں، کچھ لوگ اس کی رحمانیت اور رحیمیت بتاتے ہیں، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی جو کرم نوازیاں ہیں اس کی مطلب ہر نام کی اتنی وسعت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو اس چیز جو آقا سیدنا مولا علی نے فرمائی تھی کہ رب تجھ کو ویسا ہی دے گا جیسا تیرا حسن ظن ہوگا، تو اب اگر کوئی بیمار ہے وہ اللہ سے شفا مانگ رہا ہے، اللہ اس کو شفا دے گا۔ کسی کی شادی نہیں ہوتی، وہ رب العزت کے چند مخصوص جو اس میں الہیاں ہیں وہ پڑھتا ہے، خالی وہ نام نہیں، اس کے ساتھ اور دوسری آیات اور صورتیں بھی ہیں، وہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو ویسا دے گا۔ اور اسی پہ آقا سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ سب کچھ تجھے دے گا، مگر ایک چیز اس وقت تک نہیں دے گا جب تک کہ تو گڑ گڑا کر اس سے نہ مانگے، اور وہ ہے ہدایت۔ ہدایت کے لیے آپ کو اللہ سے رجوع کرنا پڑے گا اور بڑی گریہ زاری کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہدایت عطا فرما دے، وہ چیز آپ کو مانگنی پڑتی۔ باقی تو میرا رب اللہ سے مانگنی ہو، پوری کائنات وہ تو ان کو بھی دے رہا ہے جو اس کو نہیں مان رہا ہے، بتوں کے آگے جھک رہے ہیں انہیں بھی دے رہا ہے، جو اس کے منکر ہیں ان کو بھی دے رہا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے، جیسے اس نے پورے عالمین تمام جہانوں کا رب ہے میرا رب۔ اور پھر ایک چیز، ایک سوال آپ نے پوچھا تھا صنم، وہ میں چاہتا ہوں بتاؤں، کچھ لوگ اللہ کو خدا بھی کہتے ہیں، فارسی سے آیا، مگر جہاں تک میری ذاتی رائے، خدا فارسی کے اندر پارسی جو طبقہ ہے وہ خدا یزداں اور خدا اہرمن، ایک نیکی کا خدا ایک بدی کا خدا کہتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ گاڈ کہتے ہیں۔ میں ایک بڑا میرے اندر ایک چبھن خلیش ہے جو میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور چاہتا ہوں لوگوں کے بھی ذہن کلیئر ہو جائیں۔ برائے مہربانی میری ایک گزارش ہے، آپ خدا کتابی لحاظ سے نصابی لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، مگر خدا کی جمع ہے خداؤں، گاڈ کی مونس ہے، اس کا گاڈیس، دیوتا بیسیکلی ہندوازم میں تو گاڈ وہ وشنو کو کہتے ہیں نا، ایک اللہ واحد اللہ کا اسم ہے جس کی نہ کوئی مونس ہے، جس کی نہ کوئی جمع ہے، تو میرے رب کو اللہ کے نام سے، اب یہ آپ کے اس سوال کا جواب آ رہا ہے کیونکہ اللہ کے نام میں یکتائیت اور وحدانیت ہے، تو میں سمجھتا ہوں میرے رب کو اپنا یہ ذاتی نام، میری ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ پسند ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو بالکل پتہ نہیں تھا، یہ اچھا ہوا کہ ہم لوگ اللہ میاں استعمال کرتے ہیں غلط ہے یا اللہ سائیں استعمال کرتے ہیں، تو آج عوام الناس کو میں ایک پیغام دوں کہ آپ اللہ میاں استعمال نہ کریں، اس میں توہین کا زمرہ داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم اللہ سائیں کہتے ہیں،
اور سائیں سندھی میں بلوچی میں فقیر کو بھی کہتے ہیں، بڑے کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح اردو کے اندر میاں شوہر کو بھی کہتے ہیں، اور میاں صاحب مطلب ایک بڑے کو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ایسی شخصیت ہے کہ آپ اس کے لیے بڑے چھوٹے کا لفظ استعمال بلکہ مولانا صاحب ایک معذرت کے ساتھ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں، ایک چیز آپ سے پوچھوں گا. میں نے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا لکھا ہوا پڑھا ہوا ہے کہ اللہ کے ساتھ میاں لگانا ایک تو خاوند کے معنوں میں آتا ہے، ایک دوسرے برے معنی میں آتا ہے. تو میرا یہ تم لوگوں کو مشورہ ہے کہ اللہ کے ساتھ میاں کا لفظ نہ لگایا کریں. جہاں تک فقہا نے لکھا نور بھائی کہ میاں کا لفظ لگانا حرام ہے. جی بالکل، یہ چلے حرام ہے، عام بول چال میں اللہ کے نام کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. خواتین تو خاص طور پہ اللہ میاں اور یا بھی چلیں اللہ سائیں. اچھا ایک بار آپ نے سوال پوچھا نا، آپ نے اللہ سائیں پہ تھوڑا سا میں آپ کی بات پوچھنا چاہوں گی سمجھنے کے لیے، کیونکہ میں خود سندھی ہوں، ٹھیک ہے، ہم لوگ گھر میں سندھی بولتے ہیں. آپ کو بھی بتاتا ہوں، ہم اللہ سائیں تو ہم سارے کہتے ہیں کہ اللہ سائیں، تو جس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جس طرح اللہ میاں بولتے ہیں، اسی طرح اللہ سائیں بولتے ہیں. تو کیا یہ نیت پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا؟ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو واضح ہوتی ہیں. اب سائیں جو پنجاب میں جائیں تو کہتے ہیں بھائی سائیں ہے. سائیں کا مطلب یہ کہ بیگانہ ہے، دیوانہ ہے، بیوقوف ہے. یار یہ تو بالکل سائیں ہے. اب وہاں سائیں کچھ اور عرفیت میں معاملات ہو رہے ہیں. نہیں، وہ تو اس گانے کے بعد سائیں کا مطلب وہ بیوقوف ہوا، ادروائز اس کا بیوقوف کبھی بھی سائیں نہیں. میں سندھ کے اندر جائیں آپ، سندھ کو وہاں فقیروں کو بھی کہا جاتا ہے، پیر حضرات کو بھی کہا جاتا ہے، بڑوں کو بھی کہا جاتا ہے، عزت دینے کسی دوست کو بھی کہا جاتا ہے سائیں آئیے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. آپ ایسے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال نہ کریں جس طرح حضرت مفتی اقبال نقشبندی صاحب نے کہا. کہیں وہ مکروہ تحریمی ہوگا، کہیں مکروہ تنظیمی ہوگا، کہیں وہ حرام کے زمرے میں جائے گا. اصل سائیں کا جو اطلاق ہے سندھی زبان کے لفظ مولانا صاحب فرما رہے ہیں. میں سندھی تو مجھے نہیں آتی، نہ میں پڑھی ہے سندھی کے اوپر وہ کیا ہے. ہاں ایسے نام جسے اللہ رب العزت کے ذاتی نام جیسے اللہ ہے، اس کے ساتھ اگر ہم یہ علاقائی نام لگائیں گے تو اس میں علماء نے مکروہ لکھا ہے. بچنا چاہیے. باقی کچھ ایسی چیزیں جو ہماری عوام کو پتہ نہیں ہوتی. پھر نیت کہاں ہے؟ دیکھیں ہر چیز میں نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. اللہ تو نیت جانتا ہے. حضور کی شریعت کا اطلاق جو ہے نا سنم بی بی. اچھا میری کسی کو کوئی بات مشکل لگے تو میں پہلے ہی معافی چاہتی ہوں، معذرت چاہتی ہوں، میں سمجھنے کی بات کر رہی ہوں. ان کی بات ایک لحاظ سے یہ صحیح ہے. آپ نے کہا نا نیت کا ہے. اب آج تک آپ کو نہیں معلوم تھا، آج آپ کو معلوم ہو گیا نا کہ یہ کہنا مکروہ کے زمرے میں آتا ہے، تو آج ہی سے آپ اپنا تبدیل کر دیجئے. میں مثال دوں آپ کو. دیکھیں عوام کو ہم یہ نہیں بتا سکتے. میں اس لیے چاہتی ہوں کلیئر، کیونکہ میرے ذہن میں سوال ہے، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے. بیٹی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کا اطلاق جو ہے نا اللہ کا عوام کے لیے نہیں ہے، یہ مکروہ ہو جائے گا. اب نیت کی جہاں تک بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اطلاق ظاہر پر ہوتا ہے، باطن پر نہیں. آپ کو کیا خبر میرے دل میں کیا ہے؟ اب ٹھیک ہے، وہ اگر آپ محبتاً جب خشوع و خضوع کی لذت میں ہیں. اب دیکھیے اب ہم حالت نماز میں ہیں تو آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا منع ہے، مکروہ ہے. مگر علماء نے لکھا جس کو خشوع و خضوع ہوتا ہو، لذت ہوتا ہو. اب ہر آدمی کو تو خشوع و خضوع نہیں ہوتا. جب ہم ایک محاورہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے عام کر دیں گے تو ہر بندہ اس کو استعمال کرے گا. تو خشوع و خضوع کا مسئلہ ہی الگ ہے، نیت کی بات ہی الگ ہے. تو یہ بات ہم جو ٹاپک رکھا ہے یہ عوام کے لیے رکھا ہے. اس بات پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرے زبان سے کوئی غلط لفظ نکل جائے، کوئی غلط بات نکل جائے. لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں خدا سے ایک لاڈ کرتے ہوئے پیار کے میٹھا رب، میٹھا سائیں. دیکھیں ایک چیز، وہ تو بزرگوں کے ایسے ملتے ہیں، وہ تو بزرگوں کے ملتے ہیں. نام کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے نام کے ساتھ اللہ لفظ لگتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا. یہ صفاتی ہے نا بی بی، یہ تو صفاتی ہے. میٹھا رب، سوہنا رب، رب آ رہا ہے، لفظ اللہ تو نہیں آیا. بات ہو رہی تھی اللہ کی. دیکھیں صفاتی نام کا اطلاق سنو نا سنم بی بی، صفاتی نام کا اطلاق مخلوق پر آتا ہے، عوام پر آتا ہے. ہم جیسے رکھتے نام رب نواز، اس طرح کے نام تو رکھ سکتے، مگر کسی کا نام اللہ تو نہیں رکھ سکتے. اللہ کے نام سے نہیں مخاطب کریں گے. وہ جو آپ کا کہنا ہے میٹھا، سوہنا، پروردگار، من موڑا پروردگار، اس طرح کے جو نام ہیں، یہ جب ہم عوام کو پیغام دیں گے تو یہ توہین کے زمرے میں آئیں گے. بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہی بولے، اللہ جل جلالہ کہنا چاہیے، اللہ عز و جل کہنا چاہیے. اللہ کہنا بھی بہتر نہیں ہے بلکہ اللہ جل جلالہ، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ کہنا چاہیے. ایک بات یاد رکھیے گا، شریعت ہمیشہ ظاہر کو دیکھتی ہے. ہم جب بھی فتویٰ دیں گے کرام ہمیشہ ظاہر کو دیں گے. اب مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ کوئی
کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا اور کہ جناب میری نیت تو نہیں تھی مگر فتویٰ یہ طلاق ہو گئی، ظاہر پر ہے. اب کوئی مذاق میں بھی نکاح کرتا ہے، اس کی نیت کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ کہہ رہا تھا میں ایسے مذاق کر رہا تھا خوشی میں دے دی. کوئی شخص کہے، ایک بات اور بھی رکھیے، کوئی شخص رحمان کہے، صرف رحمان بھائی، ہمارے فقہاء لکھتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، یہ غلط ہے. چاہیے کہ وہ عبد الرحمان کہے، کیونکہ رحمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کاملہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت، وہ ذات جس کی رحمت ہر چیز کو اپنے دائرے کے اندر لی ہوئی ہے، ایک انسان کے لیے محال ہے. تو جب بھی آج ایک میسیج ہم دے رہے ہیں کہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ نام ہے، کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو آپ اسے عبد الرحمن ہی کہیں، کسی کا نام عبد الرحیم ہے تو آپ اسے عبد الرحیم ہی کہیں، کسی کا نام عبد المالک ہے تو آپ اسے مالک ہی کہیں. اس میں دیکھیں ایک بات اور بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دو نام بہت زیادہ پسند ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اپنے بچے کے نام رکھو دو ناموں کو زیادہ رکھو. کیا نام ہے؟ کہ ایک عبداللہ، اللہ کا بندہ، ایک عبد الرحمن، رحمان کا بندہ. آپ ان چیزوں کو دیکھیں. آپ نے سوال کیا تھا سنم بہن کہ اللہ کے نام میں یہ کون سے، دیکھیں جب میں نگاہ پڑھی نا، یہ بات کر رہے تھے محبوب بھائی اور پھر ہمارے مفتی صاحب، تو میں نے کہا میں ان الفاظ میں کس پر بات کروں. وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے، وہ بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے، وہ حکم ہے، وہ عدل کرنے والا ہے، وہ لطیف ہے، وہ باریک بین کرنے والا ہے، وہ شہید ہے، وہ گواہ ہے، وہ حق ہے، وہ ثابت کرنے والا ہے، وہ وکیل ہے، وکالت کرنے والا ہے، وہ قوی ہے، وہ متین ہے، وہ مضبوط ہے، وہ ولی ہے، مددگار ہے. میں کن باتوں کی بات، وہ معیز ہے، عزت دینے والا ہے، وہ قدوس ہے، خود پاک ہے، وہ سلام ہے، سلامتی والا ہے. میں یہاں پہ بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد آ کے مزید ہم بات کریں گے. اور جیسا کہ میں بار بار بول رہی ہوں کہ آج کا شو اللہ تعالیٰ کے نام. تو واپس آتے ہیں اور بہت سارے لڑکیوں کی جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، جن کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، ان کو کس نام کا ورد زیادہ کرنا چاہیے، ہم بریک کے بعد جانیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے. غم ہو یا خوشی ہو، کہنا ہے کہہ دو دل کی ہر بات، جینے کا مزہ تو صبح میں ہے. مکان نمبر 112 کے باہر کھڑے ہیں، وہاں پہ کچھ عجیب و غریب، کچھ خوفناک حادثات اور واقعات پیش ہو رہے ہیں. وہ چھوٹی عمر تھی، میری یہ بہن بیٹی اس کے روپ میں تھی، لڑکی دکھی تھی مجھے، چھوٹی تھی، 16-15 سال کی عمر تھی، اس کی لمبے لمبے بال تھے. یہ جلا بھی تھے کپڑے. جینے کا مزہ تو صبح میں ہے. آج مجھے خواب میں ایک بابا نظر آئے. اللہ خیر کرے. زیبا تو کیوں پریشان ہے؟ آپ کون ہیں اور میں کہاں ہوں؟ بابا نے مجھے کہا کہ آج آپ کو ترقی ملے گی. تو پریشان نہ ہو بچہ، تیرے صبر کی گھڑی اب ختم ہو چکی ہے. جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا.
जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तू रहनुमा ऐ खुदा ये ज़मीं ये फलक इनसे आगे तलक जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तू रहनुमा ऐ खुदा हर सहर फूटती है नए रंग से सब्ज़ ओ गुल खिले सीने संग से हर सहर फूटती है नए रंग से सब्ज़ ओ गुल खिले सीने संग से ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू सबका तू रहनुमा ऐ खुदा अली राज हमारे साथ थे। और नाज़रीन, आज का शो जो है वो हम अल्लाह ताला के एक तो नाम करते हैं और अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं उन पे हम बात कर रहे हैं, जो वजीफ़े होते हैं। अगर आपके रिज़्क़ में किसी की शादी नहीं हो रही तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं कि कौन सी तस्बीह आपको पढ़नी चाहिए। और एक तस्बीह जो अक्सर नमाज कभी कभार पढ़ती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी कि 5 वक्त पढ़ती हूँ, लेकिन आज मेरी दिल थी, मेरा नियत थी कि हाँ अब मैं नमाज कोशिश करूँगी कि शुरू करूँ, सही तरीके पढ़ूँ। लेकिन कॉल लेते उससे पहले एक तस्बीह के बारे में मैं पूछना चाहूँगी जो हम पढ़ते हैं। सुबहान अल्लाह 33 टाइम्स पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, फिर अल्लाह अकबर 34 टाइम्स पढ़ते हैं। ये तस्बीह क्या है? अक्सर लोग नमाज के बाद पढ़ते हैं। ये मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम कलाम हैं, ऐ परवरदिगार ऐसा कलाम बता जो तुझे दुनिया में माफिहा से बेहतर हो, दुनिया में जो कुछ है बता परवरदिगार, मैं तेरा जिक्र करूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला शाह फरमाता है, मूसा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कहो। कहा परवरदिगार ये तो सब करते हैं, कहा दुनिया के अंदर जो कुछ है उसे एक तराजू में रखो और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर को एक तराजू में रखो जो दुनिया में कुछ है। और रब फरमाता है कि ये कुछ नहीं है बल्कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर सब कुछ यही है। जब बंदा और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तस्बीह है, जब आप उनकी तरफ भी निस्बत करेंगे तो यकीनन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फैज़ान बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सदक़े से आप पर जारी हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, एक कॉलर ने कही थी कि जब मैं अल्लाह का नाम लेती हूँ तो मुझ पर रिक्कत तारी हो जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मैं वो बात करने जा रहा हूँ जो अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने देखी है, पढ़ी है, कि जब भी नाम लिया जाए अल्लाह का या कुरान की तिलावत की जाए या पढ़ने वाला अच्छी नात या तिलावत कर रहा हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं या आपकी आंखों से आंसू गिरना शुरू हो जाएं तो समझ जाएं कि अल्लाह की रहमतें आप पर नाजिल होना शुरू हो गई हैं, परवरदिगार का करम आप पर शुरू हो गया है। तो जो लोग जब अल्लाह का नाम लेते हैं, जब उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके दिल कांपना शुरू हो जाते हैं, तो वो खुश नसीब हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उनका कनेक्शन मजबूत होना शुरू हो जाता है। कॉल हमारे पास है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मुसरत। जी मुसरत मेरी बहन, क्या बात करोगी? मुसरत नवाब शाह पे गल है। जी मुझे जान, जी मुझे अद्दी बुधा केड़ो सवाल आ? मुझे सवाल ये है पेरी तां के तमाम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कोशिश करके उर्दू में बात करें प्लीज। कोशिश करके उर्दू में बात करूं।
हाँ, अच्छा सुने, मेरा बेटा है शान अली, उसका नाम है। शान अली। वो जब से पैदा हुआ है तब से बीमार है, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है ना। और दूसरा ये है मेरा मसला कि मुझे शौहर की तरफ से ना वो इज्जत मिली ना वो मोहब्बत मिली। उसने घर से निकाल कर फिर शादी कर ली, फिर दोबारा मुझे लाया, लेकिन अब मैं उस बंदे के पास रह तो रही हूँ लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूँ, मेरा दिल खुश नहीं है, बस मर गया है मेरा दिल। ठीक है मुसरत, ठीक है। इसके लिए मुझे कुछ बताएं। एक बेटा बीमार है, दूसरा मुझे सहारा नहीं है, मैं अकेली घर में रहती हूँ 3 बच्चों के साथ। और उसने मेरे 3 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया था, फिर जब शादी कर ली उसने फिर 3-4 माह के बाद वो मुझे वापस घर तो लाया, लेकिन अब मैं खुश नहीं हूँ उसके पास। अच्छा मुसरत, नमाज पढ़ती हो? नहीं, इस बच्चे की वजह से तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पूरा दिन इसके पीछे भागती हूँ। वो पाकीज़गी कहाँ रहती है, धुलाना करना, ये वो घर में अकेली हूँ। ठीक है मेरी जान, हम अभी आपको जवाब लेके देते हैं। हुमायूं भाई आपकी तरफ बढ़ूंगी, इस बहन को आप क्या बताएंगे? देखिए, जो अगर सिर्फ क्योंकि मैं जो मेरा चीज़ है वो तो है नहीं, वरना मैं रीज़न बताता कि ऐसा क्यों हो रहा है, मगर एक वजीफे के लिहाज से जो मैंने मेरी बहन ने फ़ोन किया है तो मैं चाहूँगी नहीं मैं बताता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ। जो मैंने वजीफे ये दिए, जो इनका प्रॉब्लम था ना, जो इन्होंने कहा शौहर की मोहब्बत नहीं है और इज्जत नहीं है, तो उसके लिए अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 9 मरतबा डेफिनेट इनका मार्स का प्रॉब्लम है, जो मुझे दिमाग कह रहा है ना हॉरोस्कोप के हवाले से 108 मरतबा या लतीफ़ो या अजीज़ो, उसके बाद या वासियो या जामियो, और उसके बाद या रहमानो या रहीमो। 9 मरतबा सूरह फातिहा, 9 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा आयतल कुर्सी और 9 मरतबा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब पढ़ के ये शौहर का तसव्वुर करके फूकें। ये मैं आपको ऑब्जर्वेशन भी बता रहा हूँ, और मेरे पास तो रोज़ का है ही पब्लिक के साथ इंटरेक्शन। ये माशाल्लाह से मैंने देखा है शौहर के दरमियान और बीवी के दरमियान हुब पैदा होने लगता है। और जहाँ तक अगर किसी को कुरान शरीफ की, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी सूरतें पढ़ने नहीं आती, तो मैं उनको एक ये जनरल टिप दे रहा हूँ कि आप बीमारी का मसला है, कोई और मसला है, आप सिर्फ सूरह फातिहा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी के बाद 9 की तादाद में, 18 की तादाद में, 27 की तादाद में आप पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, नियत कर लें, आपका काम हो जाएगा। और दूसरी चीज़ एक यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, विर्द और वजीफ़ा, इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। विर्द आप चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हैं, वजीफ़े में एक मखसूस तादाद और मखसूस नंबर में पढ़ा जाता है। ये फ़र्क है, ये ज़रा पब्लिक को समझना चाहिए कि वजीफ़ा और विर्द दो मुख्तलिफ चीज़, हाँ दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है मुसरत, आप हमारे साथ लाइन पे हो? ठीक है। अच्छा मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि यकीनन अभी आप जल्दी में ये सब कुछ लिख नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे पास ये जो किताबें हैं इसमें ये सारे वजीफ़े लिखे हुए हैं। ये आप सबको इंशाअल्लाह ताला जितने भी आज के कॉलर्स हैं वो सबको ये आज मिल जाएगा। इसमें ये नाम, ये सिफ़ात, ये वजीफ़े लिखे हुए हैं, इनका विर्द कीजिएगा, इनको पढ़िएगा तो यकीनन आपको शिफा मिलेगी। ठीक है, तो ये सबको मिल जाएगा। मैं आपको बार बार बताया था कि बच्चे को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, हाँ। तो उसमें या फत्ताहु या कवियु 21 मरतबा पढ़ के दम कर दें। जब वो खाना बनाए रोटी 21 मरतबा या फत्ताहु या कवियु पढ़ के दम कर दें तो इंशाअल्लाह मिर्गी के दौरे कम हो जाएंगे। और जिस तरह बात की महबूब भाई ने, तो एक चीज़ जो हमारे बुजुर्गान ने हमें बताया और यह चीज़ से ये रहा कि 21 मरतबा या सूरह इखलास किसी पे तसव्वुर में दम किया जाए तो दिल में मोहब्बत पैदा होती है। और फिर दुआ करें, अल्लाह सूरह इखलास की बरकत से इसके दिल में मोहब्बत पैदा कर दे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके दिल में मोहब्बत पैदा कर देगा। और एक चीज़ और है, जैसे अल्लाह का नाम है वदूद, बहुत मोहब्बत करने वाला। वदूद का मतलब ऐसा है कि मैं समझाता हूँ, मछली को पानी से मोहब्बत नहीं बल्कि मवद्दत है। तो इसी तरह जिस शख्स के लिए आप पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा या लतीफ़ वदूद 149 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ के, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके दिल में ही मोहब्बत कायम फरमाएगा। एक चीज़ और बता दूँ मिर्गी के लिए, सूरह शम्सुद्दुहा ये 3 दफ़ा जो मैंने अकाबरी ने मिल्लत को पढ़ा है, 3 दफ़ा। दुरूद के बगैर तो कोई चीज़ मुमकिन ही नहीं है। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी एक दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा, 3, 5, 7, 9 तादाद में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। 3, 5, 7, 9 और सूरह वशम्स वद्दुहा जो पूरी कुरान पाक की सूरत है उसको 3 की तादाद में पहले दाएं कान में फूंक दें, उसके बाद बाएं कान में फूंक दें इंशाअल्लाह ताला मेरे रब के हुक्म से। और साथ अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी लगा ले तो और सुभान अल्लाह। हज़रत ने ये भी लिखा है कि सूरह तगाबुन मिर्गी वाला जो है
امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا خان نور اللہ مرقدہ نے یہ فرمایا ہے کہ سورہ تغابن قرآن شریف کی 28ویں پارے میں ہے، مرغی والے کی آنکھوں میں پڑھ کے دم کرے تو انشاءاللہ اول آخر درود شریف جو ہے وہ تو پڑھنا ہی لازم ہے، وہ دم کرنا ہے وہ بہتر ہوگا۔ اچھا جی، ہمارے پاس بہت ساری کالز آ رہی ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں، آڈینس پہ بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں۔ ایک کال لیتی ہوں اور اب میں چاہوں گی کہ آپ لوگ پین پیپر اپنے پاس رکھیں تاکہ یہ ساری چیزیں آپ لوگ لکھ سکیں، آپ کے لیے آسانی ہو۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کیا بات کرنا چاہیں گی، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ سب سے پہلے میں آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہوں گی، بہت بہت اچھا پروگرام آپ لوگ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی دے جو آپ لوگوں کی اتنی ہیلپ کر رہے ہیں۔ اور میں میرا بہن کی بھی بات کی بالکل تائید کروں گی کہ ہر لڑکی کا سنم آپ جیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو ایسی بیٹی دے، ہر بہن بھائی کو ایسی بہن دے اور ہر شوہر کو ایسی بیوی دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بہت آسانی کرے، آپ نے اتنا اچھا پروگرام کیا، آپ کی ٹیم پوری ٹیم سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنی پرابلم کو آپ سے کہہ سکیں اور ان کا حل تلاش کر سکیں۔ جی بالکل۔ سب سے پہلے میں آپ نے آج جو بات کی شروع سے میں اسی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا رشتہ ہے، سر مجھے بھی یہ چیز ہمیشہ رہتی ہے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے بہت لڑ پڑتی ہوں، اتنا لڑ پڑتے ہیں جیسے آپ اپنے ماں باپ سے لڑتے ہیں، جیسے اپنے بہن بھائیوں سے دوستوں سے لڑتے ہیں۔ مجھے مطلب میں کسی چیز سے دل پھٹ جاتا ہے نا تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں اللہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، مطلب ایسے لڑتی ہوں کہ مجھے خود کبھی کبھی ہوتا ہے کہ شاید میں گناہ کر رہی ہوں، پھر دل کو ایک تسلی دیتی ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی، یہ محبت میرے دل میں ڈالی کہ میں اسے لاڈ کر سکوں۔ جب میں مناتی بھی ہوں، جب مجھے افسوس ہوتا ہے مناتی اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مطلب ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ میاں ناراض نہ ہو جائے، ہے نا؟ ہاں بہت زیادہ اس کو مناتی ہوں، رو کے مناتی ہوں اللہ کو۔ اور سر مجھے یہ چیز پلیز کلیئر کیجیے گا کہ کیا یہ غلط ہے، کیونکہ شیطان ہمارے دل میں ڈال دیتے نا یہ کرو وہ کرو، اور ہمیں تسلی بھی دیتے نہیں اللہ تعالیٰ ہمت دے رہا ہے، توفیق دے رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے، شاید یہ بہتر ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا صحیح راستے کیا غلط۔ اور میں ہمایوں محبوب سر سے السلام علیکم، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہوں گی۔ جی فرمائیے۔ میرے بھائی کے ویزے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ جتنے لڑکے مطلب کیا تھا انہوں نے ان سب کا ویزا آ گیا ہے، میرے بھائی ویزے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، آگے کیا بولی؟ پلیز میری بات پہلے سنی۔ میں نے جاب کے لیے اپلائی کی 3 مہینے سے اوپر کا ٹائم ہو گیا ہے، مجھے روز آج کل کہا جا رہا ہے اور مجھے مطلب لارے لگائے جا رہے ہیں، کوئی میرا مطلب جہاں پہ میں نے جاب اپلائی کی تھی وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا، نہ نفی ہو رہا ہے نہ ہاں ہو رہا ہے۔ پلیز ہم جن سے لوگوں سے بات کی ان سب نے مجھے کہا کہ جی آپ پہ بندش ہے، آپ کے بھائی کی جاب نہیں ہو رہی، آپ کی بھی نہیں ہو رہی اور یہ بندش ہے، اور پلیز تاکہ تھوڑا سا میرے اس مسئلے پہ بتائیے گا۔ اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا، سنم آپ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو چیز کا آمین آمین آمین، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اچھا بھائی کا ویزا نہیں لگ رہا، اس کے ساتھ جو دوست تھے ان کے لگ گیا، ان کا 3 مہینے سے۔ وہ بھی بتاتا ہوں، ایک چیز میں بتا دوں، یہ جو سو کالڈ عالم آ گئے نا جعلی، کوئی میں نے دیکھا ہے میرے پاس جو کے ساتھ ہمایوں بھائی میرے اوپر سخت جادو اور بندش، کیا جادو بندش ہے؟ کیا اس طرح ہو رہا ہے جس طرح دنیا میں جس آدمی کا یہ پتہ ہے؟ میں آج ایک چیز بولنا چاہوں، عامل، ہاں سوری میرے منہ سے نکل گیا عالم، یہ سو کالڈ جو بنے ہوئے، کیا سب سے آسان کام ہے کہ میں آپ پہ کہہ دوں جادو ہے بندش ہے؟ اب میں تو چھوٹ گیا، اب وہ بیچارہ اپنے جادو کی کاٹ کے لیے گھوم کے پاگل ہو رہا ہے، تو اس پہ نہ جایا کریں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہونا چاہیے۔ اور اگر میں یہ دونوں بڑے قابل احترام عالم اور مولانا صاحب بیٹھے ہوئے، اگر آپ کو جادو کا کوئی شک یقین گمان کچھ بھی ہے، آپ میں اب قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اللہ کے کرم سے پنٹن پاک کے صدقے آپ یہ وظیفہ پڑھیں، دیکھیں آپ کا جادو کیسے کٹتا ہے۔ اول و آخر درود ابراہیمی 8 یا 9 مرتبہ، درمیان میں 8 مرتبہ سورہ فاتحہ، 8 مرتبہ چاروں قل، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، پوری سورہ بقرہ نہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ پڑھ کے روزانہ صبح اپنے اوپر پھونک لیں، پانی پہ پھونک لیں، پانی پی لیں، رب سے دعا کریں، کوئی مائی کا لال آپ پہ جادو نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب جہاں تک ان کا مسئلہ تھا ویزے کا، جو اس وقت کے لحاظ سے جو آسمان پہ پوزیشن ہے، ڈیفینیٹ ان کا سٹن کا پرابلم چل رہا ہے۔ میں ان کو ایک کام کہوں گا، ہر ہفتے کے دن کوئی بھی کالے رنگ کی چیز اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیجئے، اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ، درمیان میں 104 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اللہ ان کا بھلا کرے، یا ودودو یا باسطو
یا رزاق ہو یا مغنی ہو یا نافع ہو یا فتاح ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، اسماء الہیہ. پھر 5 مرتبہ سورہ فاتحہ، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، 50 مرتبہ واللہ خیر الرازقین، 50 مرتبہ مکمل استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 50 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو، یہ پڑھ لیں، اور 5 مرتبہ نصر من اللہ و فتح قریب. میں نے مٹی سے رزق پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے اللہ کے کرم سے. سبحان اللہ. اچھا جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آڈینس یقیناً سوال کرے گی تو پھر آپ کی طرف آتے ہیں. لیتے ہیں بریک، ہمارے ساتھ رہے گا، کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہے گا صبح سے سماج. My good deeds سویرے سویرے صبح سویرے سما کے ساتھ غم ہو یا خوشی ہو کہنا ہے کہہ دو دل کی ہر بات، جینے کا مزہ تو صبح میں ہے. My Lord, my sins are like the heart. ویلکم بیک ناظرین، آج آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے سما کے ساتھ، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کے نام یہ شو کرتے ہیں. اور آج یقین جانیے کہ میں بہت خوبصورت، بہت اچھے لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں پر مجھے نہیں مل رہے. تو میرے لفظ میرے دل کی ترجمانی نہیں کر سکتے، لیکن میری نیت میرا خدا جانتا ہے. آج کتنا سکون ملا ہے، اور کہیں نہ کہیں میں شرمندہ بھی ہوں کہ ہم نے اس پونے 2 سال میں پہلی دفعہ کوئی اللہ کے لیے شو کر رہا ہے. اللہ، مجھے شرمندگی ہے اس بات کی. اچھا، میں ابھی بریک میں ہمایوں بھائی اور سب سے بات کر رہی تھی کہ کچھ دن پہلے میرے خیال میں میرے پاس آئے تھے ڈاکٹر جو ہیں ہمارے پاس، ایک اسکالر آتے ہیں، نام ابھی بالکل بھول گئی ہوں. انہوں نے ایک بات کی تھی کہ اگر آپ خدا سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ نماز پڑھیں. پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے وہ چیز اٹھائی تھی. جی ہمایوں بھائی آپ بول سکتے ہیں بیچ میں. وہ یہ تھا، آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے کہ اگر تو یہ چاہے کہ رب تجھ سے گفتگو کرے تو قرآن پاک پڑھ لے، اور اگر تو یہ چاہے کہ تو اللہ سے کلام کرے تو پھر نماز پڑھ لے. نماز پڑھ. اس سے خوبصورت تشریح ہو نہیں سکتی. کتنی خوبصورت بات تھی کہ اگر یوسف اسلام پاپ سنگر تھا امریکنز، وہ مسلمان ہوا. لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے؟ تو آپ تو پاپ سنگر تھے. کہا میرا بھائی ایجپٹ جا رہا تھا، میں نے اس سے کہا کوئی اچھی کتاب لے کے آنا. میرا بھائی واپس آیا تو اس نے قرآن مجید فرقان حمید کا انگلش ٹرانسلیشن مجھے دیا. میں نے کہا تم یہ کیا لیا ہے؟ کوئی اچھی کتاب لاتے. کہا پڑھو تو صحیح. یوسف اسلام کہتے ہیں کہ جب میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تو مجھے ایسا لگا کہ محمد کا رب مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور میں مسلمان ہو گیا. تو آج بھی جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رب آپ سے باتیں کر رہا ہے. اچھا جی، یاد آ گیا ہمیں ڈاکٹر عیسیٰ آئے تھے اور انہوں نے وہ بات کی. اچھا میرے بھائی، ہاں جی، حضرت عبداللہ بن مسعود کی بھی ایک حدیث ہے جو امام اعظم کے دادا استاد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب تعالیٰ سے باتیں کرنا چاہتا ہے وہ سورہ اخلاص پڑھا کرے اور تسلسل کے ساتھ پڑھے. اور اس کے بہت فائدے بھی بیان کیے علماء کرام نے. تو بار کہ رب تعالیٰ سے کلام بڑی سعادت کی بات ہے. اور آپ لوگوں سے میری آڈینس بہت سارے سوالات کرنا چاہتی ہے، تو آڈینس سب سے پہلے میرے بھائی آپ کیا سوال کریں گے؟ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وجاہت خالد ہے. مجھے مفتی صاحب سے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 صفات ہیں، جو 99 نام ہیں، وہ نام نہیں رکھنے چاہیے. مطلب کسی کے نام، مطلب کسی جو بھی آدمی، مطلب جو بچہ پیدا ہو اس کو وہ نام نہیں دینا چاہیے، کیونکہ کافی دفعہ ہوتا ہے کہ ان نام کی بے ادبی ہو جاتی ہے، ہم لوگ وہ نام صحیح طرح لے نہیں پاتے. تو اس پہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے. اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ حافظہ تیز کرنے کے لیے کیا ورد ہونا چاہیے، حافظہ مضبوط کرنے کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ سب نماز کی پابندی کریں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ابھی سائنس سے ریسرچ کی تھی، آپ کے دماغ پر ایک سیال مادہ ہوتا ہے. جب آپ سجدہ کرتے ہیں، اگر وہ سیال مادہ آگے کی طرف آئے تو جو آپ کی چہرے کی وینسز ہوتی ہیں اس پہ ایکسٹرا آرڈنری کشش آ جاتی ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں اس پہ نور آ گیا. اب وہی سیال مادہ اگر پیچھے کی طرف جائے تو آپ کے اعصاب کو مضبوط کر دیتا ہے اور آپ کا قوت حافظہ انتہائی مضبوط ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں. آپ جتنا اس کو ریسائٹ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حافظہ اتنا
मजबूत कर देगा। फिर आपने एक सवाल ये किया कि कोई भी शख्स अल्लाह के सिफाती नाम को रखता है तो क्या ऐसा रखना अच्छा है या गलत है? खालिद भाई, आप ये बात जहन में रखिएगा कि जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिफाती नाम को रखता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी सिफत से उसे मुत्तसिफ कर देता है। आप समझ रहे कितनी बड़ी बात है? जब आप अब्दुर रहमान कहते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि ज़माना आपको कहता है कि आप उसके बंदे हो कि जो जिसकी रहमत चारों तरफ है। जब आपको कोई अब्दुल समी कहता है तो ऐसा लगता है कि आप उसके बंदे हो जो हर किसी की सुनने वाला है। जो आसमान में आप जाओगे उसको सुनेगा, ज़मीन में उसको सुनेगा, कब्र के अंदर जाओगे उसके अंदर सुनेगा। आप अब्दुल अलीम रखते हो तो ज़माना कहता है कि आप उसके बंदे हो जो सब कुछ जानने वाला है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिफाती नाम के साथ हम ये कहते हैं कि अब्द लगा दिया जाए ताकि वाज़ेह हो जाए ये उसका बंदा है जो खालिक जहाँ है। इसी पर उलमा का फतवा है अब्द के साथ जायज़ होगा। सिफाती नाम जितने भी हैं उसके साथ अब्द लगाएंगे तो वो नाम जायज़ है, शरा ने उसकी इजाज़त दी है। वैसे कोई भी नाम होगा, सिफाती हो या गैर सिफाती हो, उसका उल्टा नाम लेंगे तो वो हराम है इस्लाम के अंदर, वो मकरूह लिखा है उलमा के। ठीक है। अच्छा, एक मैं सवाल पूछ लूँ? आप कहेंगे कितने सवाल करती है। एक सवाल है हम सारे लोगों के लिए, जितने भी यंग लड़के यहाँ पे लड़कियाँ बैठी हैं, मैं हूँ, या जो इस वक्त हमें अपने घरों में बैठ के देख रहे हैं, हम लोग खुदा से दोस्ती करने के लिए किस नाम का विर्द करें, क्या तस्बीह पढ़ें कि हमारी खुदा से दोस्ती हो, अपनाइयत हो? देखिए, आपका शऊर है ना, एक बात याद रखिएगा, माइंड साइंस ये कहते हैं कि जो आप तसव्वुर में लाते हैं, आप अपने दिमाग को जो ऑर्डर देते हैं, दिमाग आपको वही दिखाता है। ये तो माइंड साइंस है। आप जब नमाज के अंदर जाते हैं, नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज इस तरह पढ़ो कि तुम परवरदिगार को देख रहे हो, या ये हालत ना हो तो कम से कम ये समझो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। लेकिन और आज भी मैं आप कोई भी सजदे में जाता है, आसमान से फरिश्ता आता है और कान के पास कहता है, बंदे अगर तुझे मालूम हो जाए कि तेरा परवरदिगार तुझसे कितना करीब है तो क़यामत तक अपना सर ना उठाए। सुभान अल्लाह। जी आपका जो सवाल था कि कौन सा ऐसा नाम है जिससे अल्लाह से दोस्ती की जाए, हर नाम, हर एक, मगर अल वलियो, जो अल्लाह अल वलियो, वलीउन जैसे नहीं कहते वली अल्लाह, वो वाला वली, अल वली। बाकी तो ये मौलाना साहब बैठे में, उसको अगर मैंने जो अकाबरीन मिल्लत को पढ़ा है, अव्वल व आखिर 5 मरतबा दुरूद और 104 मरतबा आप उसकी तस्बीह निकालें अल वली की, तो इंशाअल्लाह ताला मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला, वो तो इतना रहमान और रहीम है कि उसकी रहीमियत इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इनकुल तुम तो हिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। मेरे बंदे पूछते हैं कि हम अल्लाह से दोस्ती करना चाहते हैं, तो आए रसूल वो आपकी इत्तिबा करें। इत्तिबा भी दोस्ती का नाम है, और वली तो है भी एक वजीफा। असल दोस्ती जो है वो इत्तिबा की है। हजरत बायजीद बस्तामी फरमाते हैं, मैंने रात को दिन बना दिया था अल्लाह की दोस्ती के लिए, यानी रात को इस तरह जागता था जैसे मखलूक खुदा दिन को जागा करती है। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, अब आप सवाल करें। वी ऑल आर फ्रॉम द फहीम्स स्कूल। तो जिससे मेरे एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि अब्दुल रहमान या इस तरह से अब्दुल समी जो है वो नाम नहीं रखना चाहिए। तो सर हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है एज अ टीचर कि हम लोग जब बच्चों को लेक्चर दे रहे होते हैं, ड्यूरिंग लेक्चर हमारे साथ प्रॉब्लम आती है कि बच्चे ने आपस में गॉसिप्स शुरू कर दी, तो हम उनको बहुत डांट के कहते हैं कि डोंट डू इट, या समथिंग, रहमान डोंट डू इट। हम तो अब्दुल रहमान भी उस वक्त नहीं लगाते, हम कहते हैं रहमान, हम बहुत जल्दी में होते हैं, ठीक है ना, हमें आगे करना होता है, कंटिन्यू करना होता है। तो आप हमें इसके बारे में, हमें कुछ है इस बारे में कि हाँ हम गलती करते हैं। कितनी भी जल्दी में हों, मगर आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि आप रहमान जिसको कह रहे हैं उसकी असल ज़ात ये कि हर किसी को रहमत मिली हुई है। आप अब्दुल रहमान कह सकते हैं, आप समझाने के लिए उसे अब्दुल रहमान कहें और डांटें अब्दुल रहीम कहें, तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। डांट रहे हैं तो इट मींस कोई मुज़ायक़ा नहीं, क्योंकि आप उस्ताद हैं, वो शागिर्द है। तरबियत देखिए, बहुत अच्छी बात की आप, माशाल्लाह स्कूल टीचर हैं। एक बात मैं अपने इस प्रोग्राम से कहूँगा कि आज इस उम्मत को तालीम के साथ तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने बच्चों की तरबियत भी करते रहें और तालीम भी देती रहें, लेकिन आपका जो सवाल है, आप अब्दुल रहीम कह के डांट सकती हैं और थोड़ा बहुत मार भी सकती हैं। ठीक है जी, हमारे पास एक कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जवाब एक दो इसके और भी थे। जी मिसेस अख्तर, क्या बात करना चाहेंगी?
میں نے تو ایک بات شیئر کرنی تھی سب سے پہلے کہ میں جب عمرہ کرنے گئی تھی تو وہاں پر مجھے میرے چاچو نے بتایا تھا کہ آپ اللہ کو جس نام سے یاد کرو گے نا وہ آپ کو اسی صفت سے آپ کے سامنے آئے گا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ مالک ہر چیز کا ہے, چاہے وہ اچھی ہو ہمارے ساتھ چاہے وہ بری ہو, وہ اللہ ہمارا اور ہر چیز کا مالک ہے, برا بھی اللہ کے ہی حکم سے ہو رہا ہے. تو آپ کہا کریں اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, تاکہ وہ آپ کے پاس رحم کرے, وہ آپ کے پاس کرم کرے. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی سوال ہے مطلب کیونکہ اس پہ سارے لوگ بات کر رہی ہوں جی کہ یہ سب کو پتہ چلے, آپ جس صفت سے اللہ کو یاد کرو گے وہ آپ کو اسی صفت سے ملے گا. صحیح صحیح, اسی طرح آپ کے پاس کرم کرے گا. ٹھیک ہے, اچھا جی, بہت شکریہ مسز اختر. گناہ کا تصور غلط ہے کہ ہم اگر گناہ کریں بھی تو یہ تصور کریں اللہ نے کرے, یہ غلط ہے, یہ بہتان ہے, یہ الزام ہے اللہ پہ. گناہ کرے تو اپنی طرف منسوب کرے کہ میرے نفس نے یہ شرارت کی ہے. اگر نیکی ہو جائے تو پھر کہیں اللہ کا کرم ہوا ہے, اس کی توفیق سے میں نے نیکی کی ہے, اس کے کرم سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ مالک ہے, خیر و شر کا وہ مالک ہے, وہ بے نیاز ہے. ہمارے بھائی اس پہ آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ صنم وہ جو خاتون کہہ رہی ہے نا کہ جو برائی ہو رہی ہے, جو گناہ ہو رہا ہے, اس پہ بھی اللہ مالک ہے, وہ بھی اللہ یہ دیکھیں ایک خیر اور شر کا جو ہے اور ایک قضاء و قدر کا جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے کر بہت حد تک خود مختار کر دیا. مجھے معلوم ہے اس راستے سے میں جاؤں گا تو آگے لوہا پڑا ہوا ہے, اس راستے سے جاؤں گا تو اسموتھ وے میں کارپیٹ پہ نکل جاؤں گا. اللہ نے مجھے عقل دے دی نا, اور اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرتا ہے, کرم کرتا ہے, مگر جو آپ کے اندر کا نفس لوامہ ہے, نفس امارہ ہے, وہ آپ کو جو برائی کی طرف پش کرتا ہے یا جو آپ وہ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے اعمال کے رد عمل ہوتا ہے. تو یہ نہ کہیں کہ آپ نعوذ باللہ میں قتل کر رہا ہوں تو ایسے تو ٹارگٹ کلر قاتل کہے گا میں تو اللہ کے حکم سے مار رہا ہوں, نعوذ باللہ, وہ غلط ہے. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, اور دیکھیں عقل کیا چیز ہے کہ نماز حالت مرگ, حالت کوئی بھی میکسیمم, یعنی حضرت امام علی مقام نے تو سجدے میں جب آپ کو شہید کیا جا رہا تھا اس وقت بھی نماز ہی کی خواہش کی تھی. نماز کبھی معاف نہیں. کربلا کا پیغام بھی نماز ہے, وہی نماز, کربلا کا پیغام بھی نماز ہے کہ نماز مت چھوڑو, مگر چاہے جس حالت میں ہو نماز ادا کرو. بالکل, مگر جو فاتر العقل ہے, جس کے پاس عقل نہیں ہے, اس کو تمام چیزیں معاف ہے. تو عقل جو اللہ نے آپ کو دے دی تو وہ پکڑ لیا. جی جی پوچھیں آپ سے کہ ایک ہی چیز میں دو سوال ہیں, وہ کہ غصے کی کیفیت کو کنٹرول کرنا, اور سامنے والا اگر غصے میں ہے تو کیا ایسا چیز پڑی جائے جس سے اس کے غصے کو قابو میں آ جائے. یہ سوال کیا نا یا رسول اللہ بہادر کو, آپ سوال کر رہے ہیں صحابہ. دیکھیں تعلیم کتنی پیاری نبی علیہ السلام کی. آپ جیسے مجمع ہے, صحابہ کا مجمع سامنے موجود ہے, آقا فرماتے ہیں بہادر کون ہے؟ صحابہ لوگ کہتے ہیں وہ اتنا بڑا پہلوان. آقا فرماتے ہیں بہادر وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو کرے. اور اسلام نے کتنا پیاری تعلیم دی ہے, ایجوکیشن جو امت کو دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں, وہ کتنی پیاری کہ آپ غصہ ہو, آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھیں تو کھڑے ہو جائیں, لیٹ جائیں یا اس جگہ سے موو کر جائیں, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اب یا وضو کر لیں. آج میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں ہمارے, اور یہ جو پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر اپ ہوتا ہے تو ان پر بڑا اثر پڑتا ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں, وضو کرتے پانی کا مساج کرتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے, اور غصے سے آپ ہٹ جاتے ہیں. آپ کی سوچ جو کسی شخص پر نفرت آمیز پیغام دے رہی ہوتی ہے آپ وہاں سے ڈائیورٹ کر جاتے ہیں. تو آج آپ غصہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, اس جگہ سے موو کر جائیں. اکثر گھر جو برباد ہوتے ہیں نا, ہمارے پاس لوگ فتویٰ لینے کے لیے آتے ہیں اور شوہر کہتے ہیں میں نے غصے میں طلاق دے دی. تو کبھی بھی طلاق محبت میں نہیں دی جاتی, غصے میں دی جاتی. غصہ اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی عقل کو معاف کر جاتے ہیں. تو آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں. آپ کی لڑائی ہو رہی ہے, میاں بیوی اگر خاص طور پیغام لکھ رہے ہیں تو وہ ہٹ جائیں. ہاں آپ ہٹ جائیں, اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہے. لیکن ان کا ایک اور سوال میں چاہوں گی چھوٹا جواب دیں, کیونکہ بہت ساری کالز ہیں. غصے کے لیے اللہ کے جو اگلے کو غصہ ہے تو کیا پڑھیں آپ؟ سب سے آسان بتا رہا ہوں, اول و آخر درود, الرؤوف الرحیم, یہ اللہ تعالیٰ کے دو اسماء الہی ہیں. یا رؤوف کو پڑھ کے پھونک دیں, آپ کو خود محسوس ہوگا. اور وہ جو انہوں نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہے نا کہ
کہ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں, اور ایک اس میں تھوڑا اور اضافہ کر لیجئے کہ ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی لیجئے تاکہ آپ کی وہ چیزیں بہت شکریہ. زاہدہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم زاہدہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری جی وعلیکم. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج اللہ کے نام کی ذکر ان کے بارے میں پوچھنا ہے مجھے. میرے ہمایوں بھائی سے بات کروا دیں. جی میری جان بالکل کریں. جی دیکھو ہمایوں بھائی, میں بیوہ ہوں, میرے ساتھ بہت ظلم ہوئے, تو مجھے اللہ کے ناموں کے میں سے کوئی ایسا بتایا جائے جس سے میرے ساتھ جو بھی کچھ ہوا ہے تو میرا غم کم ہو جائے. اور میرے سسرال والوں نے میرے شوہر کے انتقال کے بعد ہر چیز پہ قبضہ کر لیا, مجھے گھر سے نکالا ہوا. میرے شوہر کی پہلی جو بیوی تھی ان کی انتقال کے بعد میری شادی ہوئی, پھر ان کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے, وہ میں نے پالے پوسے. لڑکا 14 سال کا ہو گیا, لڑکی 17 سال کی ہو گئی, اور وہ لوگ انہوں کو لے گئے, نہ مجھے خرچہ دیتے نہ پانی. میں نے محنت مزدوری کر کر کے انہیں پالا پوسا, اور گھر سے مجھے نکالا ہوا. میں بے گھر ہوں اور خرچہ بھی نہیں دیتے, میرا کام بھی چھوٹا ہوا, میں بہت پریشان ہوں. میرے بچوں سے مجھے ملنے بھی نہیں دیتے. اور میرے شوہر کا گیریج ہے, گھر ہے پاک کوسر ٹون میں ہے نا, گھر پہ بھی قبضہ کروا. ملین میں ان کی دکان ہے کوسر ٹون میں, اس گیریج پہ بھی قبضہ کروا. کار ہے, موٹر سائیکل, سب چیزوں پہ قبضہ کر لیا, اور مجھے 1 روپیہ نہیں دیتے. میرے 2 بیٹے مجھ سے پیدا ہوئے ہیں میرے شوہر کے نا, وہ چھوٹے چھوٹے ہیں, میں انہیں پڑھا رہی ہوں اسکول میں, اور 6 مہینے ہو گئے میرا کام بھی نہیں ہے, کام بھی چھوڑ گیا. اسکول میں کام کرتی تھی, اور وہ بچوں کو بھی لے جاتی تھی. کوئی خرچہ پانی نہیں دے رہے. اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام بتایا جائے جس سے میری پریشانیاں کم ہو, جس سے مجھے کام مل جائے, روزی مل جائے. اور میرے گھر کا جو مسئلہ ہے, میرے 2 بچے وہ جو چلے گئے, میں انہیں بہت یاد کرتی ہوں, بہت یاد کرتی ہوں. وہ بچے مجھ سے ملنے نہیں دیتے. وہ 2 بچے میرے پاس آ گئے. عروبہ لڑکی کا نام ہے, وجاہت لڑکے کا نام ہے. لڑکا 8ویں کلاس میں تھا, لڑکی میٹرک کر رہی تھی. میٹرک کر لیا اس نے, اور ان کو لے کے چلے گئے. اور ان کی امی جس نے کو پیدا کرا تھا اس کا نام عبدالشانہ تھا, اس کا انتقال ہو چکا ہے. میں آپ کو بہن جی ابھی بتاتا ہوں. زاہدہ بہت شکریہ. میں بتا رہا ہوں بہن, بتا رہا ہوں آپ کو, بالکل بتا رہا ہوں. ہم ابھی بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ غور سے سنیے گا, غور سے سنیے گا. دیکھیں تمام لوگوں کو, جتنے بھی ویورز ہیں, جس کو کچھ نہ پڑھنا آتا ہو نا, وہ صرف مکمل استغفار پڑھ لے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اس کے متعلق ایک چیز میں بیان کر دوں. آقا سیدنا مولا علی کے پاس حضرت قمر بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک بندہ آیا, اس نے کہا میری شادی نہیں ہوتی. آپ نے کہا استغفار پڑھ. ایک اور بندہ آیا, اس نے رزق کی شکایت کی. آپ نے کہا استغفار پڑھ. ایک اور آیا کہ میرا کچھ اور مسئلہ ہے, تو آپ نے کہا استغفار پڑھ. تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جو بھی آ رہا ہے اس کا استغفار کیوں بتا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا استغفار اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ایسی چیز بنائی ہے, اور کیا تم قرآن میں نہیں پڑھتے؟ اللہ کہتا ہے مجھ سے معافی مانگو, مجھ سے بخشش طلب کرو, میں تمہارے مال میں اضافہ کروں گا, تمہیں اولاد کی نعمتوں سے نوازوں گا, تمہیں سب کچھ عطا کروں گا. تو استغفار تمام مسلمانوں کے لیے مکمل استغفار آپ پڑھیں. اور اس ویسے جو آپ کے دنیاوی امور ہیں اس کے لیے میری بہن اللہ آپ پر کرم کرے, پنجتن پاک کے صدقے آپ یا ودودو یا باسطو پڑھیں اور استغفار پڑھیں. آئی ہوپ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ کرم کرے گا. آپ میرے بھائی یہاں پہ ہیں, تو میں آپ سے ابھی میرے ذہن میں سوال ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ جب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو کون سا نام یا کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا لکھ کے دیں؟ اکثر لوگوں کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ میں سنم ایکچولی یہ پروفیشنلی اتنا میں نے اس کو نہیں لیا, اس کو جسٹ ہابی رکھا, کیونکہ یہ ابھی تک انپیرلل ہے گینس بک کے لحاظ سے بھی. اچھا. تو مگر میں اپنا جو کانسیپٹ رہا ہے, میں 99% جو ہے میں اسلامک سائڈ رہا ہوں, اور 1% صرف پاکستان کے یا لینڈسکیپس وغیرہ کے سائڈ. پکچرز میں نہیں بناتا کیونکہ اتنا چھوٹا ہے, انہوں نے چینی کے دانے پہ لکھا ہوا ہے, چنے کی دال پہ روزہ بنایا ہوا ہے رسول اللہ کا, مطلب اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں تو وہ کھول کے آپ دکھا دیں. ہم کوشش کرتے ہیں, باقی میں ایسا کروں گی کہ آپ کا پراپر پیکج ہم لوگ بنا کے آپ کے اسٹوڈیو میں پھر ہم وہ چلائیں گے تاکہ لوگوں تک وہ صحیح چیز پہنچ سکے. اچھا, ہمارے پاس جو ہے ہماری رانی ماں وہ بیٹھی ہیں. رانی ماں سے پوچھوں, رانی ماں کے داماد جو ہیں وہ بات کریں گے, کیونکہ رانی ماں کا جو گلا ہے, جلدی سے مائک ان کو رانی ماں کو دیں. تو رانی ماں آپ مجھے بتائیں کہ اکثر لوگ آپ سے خدا کا کہ اللہ کا کون سا نام لیتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ کون سا ہمیں نام چاہیے؟
पूरे जो मुकम्मिल नेम्स हैं 99 उनका फ्रेंड बोलते हैं उसको। उनमें से अच्छा पूरा जो 99 नेम्स हैं उनका? हाँ, उनका बोलते हैं। और अब ये क्या, अब ये नहीं बैठेंगी वहाँ पे, अब ये नहीं जाएंगी? नहीं, अल्लाह का करम ऐसा है कि अब नहीं बैठेंगी, अल्लाह इनको आराम दे, सेहत दे, आमीन। बस, और बेटे को इनकी शफा दे। आमीन आमीन। उस दिन के बाद हमें दुआएं देती हैं, याद करती हैं? बिल्कुल दुआएं देती हैं, एनी टाइम दुआएं देती हैं आपको। अच्छा दिखा दे ज़रा, दुआएं दे रही हैं। हाँ बताएं किस तरह दुआ दी अभी आपने हमें, ऐसे करके? और सभी दुआएं देते हैं, इनके जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी इनकी औलाद हैं, सभी आपको दुआएं देते हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन आमीन। अच्छा जी, फ़हीम स्कूल की एम्प्लॉई हूँ। मेरा सवाल थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। मेरा सवाल ये है कि मेरी बेटी की शादी हो चुकी है और माशाल्लाह काफ़ी अरसा हो गया, 10 साल का अरसा गुजर गया, उसके औलाद नहीं हो रही है। वैसे तो औलाद के लिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बहुत सी दुआएं की है, पढ़ने की हिदायत फरमाई है, पढ़ते भी हैं, पढ़ा भी है, लेकिन अब आप ये बताएं कि कोई ऐसी मतलब किस तरह पढ़ा जाए कि बहुत ही ज़्यादा पुरअसर साबित हो। ठीक है औलाद नहीं होती है कि बेटी। इसके लिए जो मैं देता हूँ माशाल्लाह से, मेरे तकरीबन जितने भी क्लाइंट्स को मैंने बताया, इसके लिए एक छोटा सा आपको टोटका बता रहा हूँ। बकरी का दूध होता है ना खातून, बकरी के दूध में थोड़ा सा आटा मिला के, ये गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा आटा मिला के मामूली सी उसमें ज़ाफ़रान डालें और छोटी छोटी गोलियां बनाएं, और हर गोली जब तकरीबन 40, 80, 90 गोलियां बना लें, उन गोलियों पर आपने पढ़ना है 3 गोलियां रोज़ाना, दोनों मियाँ बीवी खाएं और उस पर पढ़ें अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 9 मरतबा, दरमियान में 108 मरतबा, या बारियो या खालिको या मुसव्विरो, खूबसूरत शक्ल, तख्लीक करने वाला, जिंदा पैदा करने वाला, ये अस्माए लाइया। और इसके साथ 41 मरतबा सूरह इखलास और 41 मरतबा सूरह कौसर आप पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद की नेमत से सरफराज। लेकिन देखिए एक चीज़ याद रखें, कुछ लोग यहाँ से पढ़ते हैं और कुछ लोग यहाँ से पढ़ते हैं। जो स्क्रीन पे आप इस वक्त देख रहे हैं ये वो है दाल है ना, चने की दाल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चने की दाल पे बना हुआ है नाज़रीन। ये तो बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास के क्वालिटी ये है कि मैं नेकेडाई से बनाता हूँ, वाटर कलर मीडियम में, नेकेडाई से और वाटर कलर मीडियम, बहुत बड़ी और सिंगल हेयर ब्रश। हम आपका कसीम भाई पूरा पैकेज बना के चलाना है मैंने। अच्छा आपका ये इनको पूरा हो गया कंप्लीट? ठीक है, समझ में आ गया। आप जाते भी हुए हमसे पूछ सकती हैं। अच्छा जी, लास्ट कॉल है आज के शो की। हेलो अस्सलाम वालेकुम, देखते हैं कौन खुश नसीब है जिसने आज हमारे शो में कॉल की है। महाजबीन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महाजबीन चली गई? समीना बात कर रही हूँ। समीना आ गई, ठीक है समीना, देखें खुश नसीब समीना जी। समीना क्या बात करेंगी? जी मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था कि 2 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन अभी तक मुझे कारोबार नहीं चला, और वो वीजे का ही मसला, जैसे बहन ने पहले कॉल की थी। ठीक है, इनको भी वीजा का मसला और कारोबार नहीं चल रहा। बहुत शुक्रिया मेरी जान। देखें इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ खातून ये कि अब दुरूद तो लाजमी है, जैसे मैं कह रहा हूँ, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। और जो मैंने आजमाया है या हय्यो या क़य्यूम बिर्रहमतिक अस्तगीस, और इसके साथ सूरह इखलास और सूरह कौसर 5, 7, 9 ताक अदद में पढ़े, अल्लाह से दुआ करें। और मैं कहूँ मेरा रब इतना रहमान और रहीम है, इतना रहमान और रहीम है। आप सिर्फ जो बेचारे को कुरान शरीफ नहीं आता वो तो अल्लाह कहेगा या खुदा कहेगा, अल्लाह सबको देता है, सिर्फ यहाँ से मांगने की देर है। कि हमारे एक भाई हैं, उन्होंने मुझे बताया 2-3 दिन पहले ही कि उनकी जो वालदा थी उनको कुरान शरीफ नहीं पढ़ना आता था, वो अरबी नहीं पढ़ पाती थी, तो पता है वो कैसे कुरान पाक पढ़ती थी ऐसे पर। ये भी सच है, ये भी हक है, ये भी सच है, ये भी हक है, ये भी सच है, ये भी हक है। वो इस तरह पढ़ती थी कि कुरान में लिखा हुआ हर बात सच है, हर बात हक है। कुदरतुल्लाह ये है नियत, इसको कहते हैं नियत। बेशक सब ये है अल्लाह के साथ आपका रिश्ता, ये है अपना। ये आपने बहुत खूबसूरत बात की सनम। कुदरतुल्लाह शाहब साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि जब मैं मक्का में गया तो एक बेचारी पंजाबी औरत खड़ी हुई वहाँ अल्लाह से दुआ मांग रही है गिलाफ पकड़ कर कि ओ अल्लाह जे तू मैंने बख्श दे ते तेरा करम है, जे तू नहीं बख्शेगा फिर भी मैं तेरी बंदियाँ। तो आप लिखते हैं उसमें मुशाहिदे में अपने कि मैं कहने लगा कि इससे ज़्यादा खूबसूरत
کیا دعا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تو ہر انسان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے اور رب ہے. اب ایک بات میں یہاں پہ آخری اور دونوں کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب منصور بن حلاج کو رحمت اللہ علیہ کو سولی پہ لٹکایا جا رہا تھا تو ابلیس آیا ان کے پاس اور ابلیس نے کہا منصور تم نے انا کا نعرہ لگایا تو تمہیں عزت اور مجھے ذلت. تو آپ نے کیا تاریخی جملہ فرمایا منصور بن حلاج رحمت اللہ علیہ نے کہ بدبخت تو نے جب انا کا نعرہ لگایا تو تو نے اپنی ذات کو مد نظر رکھا, میں نے جب انا الحق کہا تو میں نے اپنے آپ کو نفی کر دیا. اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ منصور بن حلاج کیا تھے, تو آپ نے فرمایا کہ منصور بن حلاج کا ایک پیالہ تھا جو لبریز ہو گیا, اس نے معرفت توحید کا ایک چھوٹا سا راز اس دنیا کی مخلوق پر منکشف کیا جس کی شرعی سزا انہیں ملی. اور ایسی ہستی ہیں وہ اسلام میں. آپ بہت بڑا کریکٹر چاہیے جو اپنے منہ سے کہے کہ جو مجھ سے محبت کرے اس کا 1 گنا درجہ اور جو مجھ سے شریعت کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرے اس کا 2 گنا درجہ. ایسا کوئی ہے اس کی کریکٹر والا؟ کیا بات کی ہے, سبحان اللہ, یہ ہے بات. آپ سب کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ سب کا بہت شکریہ, تھینک یو آڈینس, آپ کا بہت شکریہ. وقت ختم ہو چکا ہے. میرا بچہ آپ شو کے بعد بھی پوچھ سکتے ہیں. ناظرین اجازت چاہتے ہیں اور آپ سے جاتے جاتے یہی کہوں گی کہ اس ذات کو, اس ہستی کو نہ بھولیں جس نے ہمیں پیدا کیا, جو ہمیں کبھی نہیں بھولتا, ہمیں ہر وقت یاد رکھتا ہے. وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. پریشان ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, خوشی ہے, اس سے مانگیں, اس کے پاس جائیں, بے شک وہی آپ کو دے گا. کہیں ادھر ادھر نہ بھٹکیں, کہیں نہ جائیں, صرف اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اتنا خوبصورت تحفہ میں نے کبھی کسی کو نہیں دیا جو آج میں دینے جا رہی ہوں. خدا حافظ.